حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأتی الابل، آئیں گے اونٹ، علی صاحبها، اپنے مالک کے اوپر، علی خیر ما کانت، اوپر بہتر کے جو وہ تھے، یعنی بہترین حالت میں، خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اذا جب ہوا وہ، لم یعط فیہا، نہیں دیتا اس میں، حقہا، اس کا حق۔ کیا مراد ہے کہ جو شخص اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اونٹ صحیح سلامت موٹے تازے بن کر قیامت کے دن اس شخص کے سر پہ سوار ہوں گے، اس کو لتاڑیں گے جس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی۔ تتعوہ، اس کو لتاڑیں گے، باخفافہا، اپنے سموں کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، خف اسی سے ہے۔ چلیں آپ نے شاید اونٹ نہ دیکھے ہوں، اس لیے اس کے پنجے سے بھی آپ کو کوئی ڈر نہ لگ رہا ہو۔ بھینس کی بات کرتی ہوں، بھینسوں میں بھی زکوٰۃ ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھینس آپ کی طرف بھاگے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف محسوس کرانے کے لیے بات کر رہی ہوں، کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ بھاگ رہے اور پیچھے بھینس آ رہی ہو، کتنا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پاؤں رکھ دے، کیا بچے انسان کا۔ قیامت کے دن جو لوگ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جانور وہاں پر پیدا کیے جائیں گے اور ان انسانوں پر چڑھائی کریں گے۔ وَتَأْتِي الْغَنَمُ، اور بکریاں بھی آئیں گی، عَلَىٰ صَاحِبِهَا، اپنے مالک پر، عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، یعنی سوکھی سڑی بکریاں، بلکہ صحت مند بہترین حالت پر جس پر وہ تھیں۔ اذا لم یعط فیہا حقہا، جب وہ مالک اس میں سے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تتعوہ، وہ لتاڑیں گی اس کو، بازلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ، زلف، خف اونٹ کا اور زلف کس کا؟ بکری کا۔ وتنتحہ، اور سینگ ماریں گی اس کو، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن وہ بکریاں اپنے مالکوں کو اپنے پاؤں سے بھی لتاڑیں گی اور اپنے سینگوں سے بھی چوٹ لگائیں گی۔ قال ومن حقھا، اور آپ نے فرمایا اور ان کے حق میں سے ہے یہ بات۔ کیا حق ہے بکریوں کا؟ ان تحلب علی الماء، کہ ان کا دودھ دویا جائے پانی پر لا کر، یعنی دودھ میں پانی ملانے کے لیے۔ مراد اس سے یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو فیڈنگ مدر ہے، دودھ پلانے سے پہلے کیا کرے؟ ایک گلاس پانی پی لے یا دودھ پی لے یا جوس پی لے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ دودھ کی مقدار بڑھ جاتی، نمبر 1، اور نمبر 2 باعث تسکین ہوتا ہے۔ دودھ پلانے سے بعضوں کا دل گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے، تو پانی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ تو بکریوں کا حق کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا جانوروں کے حقوق۔ ان کو ذبح کرنے کے لیے کیا کہا؟ تیز چھری، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور چھری ان کے سامنے مت تیز کرو، یہاں تک منع کیا گیا۔ یعنی اگر تم جانور ذبح کرنے لگے ہو تو ان کے سامنے مت اس چھری کو دکھاؤ، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ پھر جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ، جیسے وہ شہید ہونا ہوتا ہے نا، تو بس ایک کٹ لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی جب رگ کٹ جاتی ہے تو دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے سینسز اس طرح نہیں رہتے، تو پھر انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ بعض لوگ جو جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بچے خاص طور پر، تو جب عید میں ان کے بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے کھاتے کچھ نہیں، اور بہت سے بچے اس لیے گوشت نہیں کھاتے کہ وہ ذبح کیا ہوا گوشت دیکھ لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 2 طریقے ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ اسلام منع کر دیتا کہ ذبح نہ کیا جائے کیونکہ جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر گوشت کا الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گوشت میں کتنی غذائیت ہے جو انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ اسلام نے نہ تو ایک انتہا رکھی کہ آپ صرف جانور پیدا کرتے جاؤ اور ان کو استعمال نہ کرو کہ انہیں تکلیف ہوگی، جب انسان نے مرنا ہے اور جانور کو آپ ذبح نہیں بھی کرتے تو بھی اس نے مرنا ہے نا، کیا وہ تکلیف نہیں ہوگی اس کو مر کے بھی تکلیف ہوگی۔ اسلام نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ذبح ہونے کی تکلیف کم ہے بنسبت خود تڑپ تڑپ کے مرنے کے۔ اسی طرح اونٹ کا جیسے آتا ہے، تو اونٹ کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے گلے میں وہ پھینکا جاتا ہے، اس سے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو گرا کے اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ خون کا جو فوارہ ہے جب نکلتا ہے تو شہ رگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو جب شہ رگ کٹ جاتی ہے اوپر اور نیچے کا تعلق ختم، دماغ کام نہیں کرتا، اور جب دماغ کام نہیں کرتا تو اس کی بلا سے اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ ایک آپشن تو یہ تھی کہ یہ سارے جانور خود سے خود مرتے، تو زمین میں دفن ہوتے اور کیڑے کی غذا ہی بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، اور ان سے ان کی کھال اور ان کی اون اور ان کے بال، اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا، ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں بے رحمی کی کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام نے ان پر ظلم ڈھایا۔ ہاں یہ ہمیں کہا کہ ذبح تو کر سکتے ہو، لیکن ذبح کرتے وقت چھری کھردری نہ ہو، تیز ہو۔ دوسری بات کیا بتائی کہ جب چھری تیز کرنے لگو تو جانور کے سامنے نہ کرو، چھپا کے کرو، کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید فیلنگ ہوتی ہو۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسے ذبح کرنے لگو تو ذبح کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طرح کی بتائے گی کہ وہ اس کا جو آنکھیں ہیں وہ ایک طرح سے بند ہو جاتی ہیں، پچھلی طرف چلی جاتی ہیں، اور پھر ایک ہی دفعہ جب صرف ایک کٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے احساسات. آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بھی کٹ لگ جاتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ لگتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جان ساتھ ختم نہیں ہوتی اس لیے کٹ بڑا تکلیف دیتا رہتا ہے. جانور چونکہ ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی پھر. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں اس میں رکھ دی. یہاں پر ایک اور حق بتایا جا رہا ہے جانوروں کا، اور یہی میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام کیا ہے، اللہ اور ساری کائنات کا حق دینا. اور اس ساری کائنات میں انسان خود بھی آ جاتا ہے، اور ساری کائنات میں یہ جانور ہے کہ بکری کا کب دودھ دویا جائے، جب وہ پانی پہ پہنچ جائے، یعنی کچھ چارہ کھائے گی، پانی پیے گی، فریش ہوگی، خوش ہوگی، پھر تم اس کا دودھ نکالو، یعنی لینے سے پہلے اسے دو. کتنی نرمی اور محبت سکھائی گئی. اور اگر بکری کا یہ حق رکھا تو عورت کا نہیں رکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں پریگنینسی میں عورتوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، یا طلاق بھیج دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، یا بچے چھین لیتے ہیں، یا ماں جو ہے وہ دودھ بھی بچے کو پلا رہی ہے تو عورت کو صحیح طور پر غذا نہیں دیتے. یہ سب ظلم و ستم ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا، پانی پر اس کا دودھ دویا جائے، یعنی اس کا خیال رکھ کر. جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی نہیں کرے گا، قیامت کے دن جانوروں کو حق دیا جائے گا، اچھا ہو بدلہ لے لو اپنے مالک سے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی زکات دی جائے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، من حقها ان تحلب الالماء، کہ اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسے پانی پر دھویا جائے. قال ولا یأتی احدکم یوم القیامۃ بشاۃ، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ آئے قیامت کے دن بشاۃ، ایک بکری کے ساتھ، یحملها علی رقبتہ، جس کو وہ اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے. ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن دیکھوں کہ تم میں سے کوئی شخص آ رہا ہے اور بکری اس کی گردن پہ چڑھی ہوئی ہے. کس طرح چڑھی ہوئی ہے، لہا یعار، کہ وہ آوازیں نکال رہی ہے، بیں بیں کر رہی ہے. فیقول، تو وہ شخص کہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیں، میرے سے فریاد نہ کرے آ کے. فاقول، تو میں کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکار رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو صرف یہ پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پکارتا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سزا سے چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا کہ جب وہ شخص کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیے، میرے کام آئیے، جبکہ وہ بکری اس کی گردن پہ لدی ہوئی ہوگی. فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. لفظی ترجمہ یہ ہے، قد بلغت، میں نے پہنچا دیا، میں تمہیں بتا آیا تھا دنیا میں. اور اس وقت انسان یہ نہیں کہے گا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. نہیں، دین پہنچا ہوا ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے. کسی قانون سے اگنورینس جو ہے وہ انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی. مثلاً آپ ٹریفک کا قانون توڑ دیں، اشارہ توڑ کے آپ چلے جائیں اور آگے پولیس آپ کو پکڑ لے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو اور آپ کے جو لائسنس ہے اس کو ضبط کر لے، تو آپ یہ کہہ کے لے سکتے ہیں واپس لائسنس، جی وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اشارہ سبز تھا یا لال تھا، میں نے غور نہیں کیا، وہ دھوپ پڑ رہی تھی مجھے نظر نہیں آیا. کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو. آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لال اشارے پہ رکتے ہیں، تو آپ کو حق کس نے دیا کہ پھر آپ آ کے گاڑی چلائیں سڑک پر؟ کوئی بھی قانون سے لا علمی انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی. لہٰذا قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ وہ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس لیے آپ ہمیں اب چھوڑ دیں. آپ ان کو پکڑیں جنہوں نے ہمیں نہیں بتایا. وہ تو الگ پکڑے کھڑے ہوں گے جنہیں پتا تھا اور لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جنہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے چیزوں کو نہیں سیکھا. پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ ولا یأتی ببعیر، اور کوئی شخص اپنے اونٹ کے ساتھ نہ آئے. بعیر اونٹ کو کہتے، یحملہ علی رقبتہ، جس کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے ہو، لہو رغاء، کہ جس کی آواز ہو، رغاء اونٹ کی آواز، یعنی بڑبڑا رہا ہو اونٹ. فیقول، تو وہ کہے یا محمد، یعنی مجھے پکارے. فاقول، میں کیا کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کسی چیز پر بھی مدد نہیں کر سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد بلغت، میں نے پہنچا دیا تھا. یعنی میری حیثیت کیا تھی، ایک رسول اور نبی کی. میرا فریضہ کیا تھا، تمہیں پیغام پہنچانا، اور لوگوں نے کیا سمجھ لیا، ہم کو چھڑانا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی تعلق رکھتے ہیں نا کہ بس وہ ہمیں چھڑا دے، کسی طرح بخشوا دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، حبیب ہیں، لہٰذا وہ ہم کو پار کرا دے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، رسول ہوں، پہنچانے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں.
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہاں کیا آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یعنی گردن پہ بکری چڑھی ہوئی ہوگی، اونٹ چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ سونے چاندی میں تپایا جا رہا ہوگا وہ جہنم کی آگ کے ساتھ، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور مسلم کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے، اور پھر آخر میں اس شخص کا ٹھکانہ یا جنت ہو یا جہنم ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سارے روزے رکھے ہوں، اس نے بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہوں، اس نے نوافل اور تہجد کا بھی بڑا اہتمام کیا ہو، اس نے اور بھی خلق خدا کی بڑی خدمت کی ہو، لیکن اس فرض سے غفلت اسے حشر کے میدان میں پکڑوا دے گی. تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ مجموعی نمبر اس کے اتنے ہو کہ وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو، کیونکہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جس کے نیک عمل زیادہ ہوں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن ایک جرم ایسا بھی ساتھ لیا آیا ہے کہ فرائض میں سے فرائض کی غفلت قابل معافی نہیں، لہٰذا اس جرم میں پکڑ ہونے کی وجہ سے وہ حشر کا پورا عرصہ مصیبت اور تکلیف میں گزارے گا جب تک کہ اللہ سب بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. پھر آخر میں اللہ چاہے تو اس کو جنت کی طرف بھیج دے، اور اگر عمل میں اور چیزوں میں بھی کمی بیشی ہے تو پھر دوسرا رستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکات ادا نہ کی اس مال کی، مثل لہ یوم القیامت، مثل یعنی شکل بنا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، کون؟ مال. کس شکل میں بنا دیا جائے گا؟ شجاعا اقرا، اقرا کہتے ہیں گنجا، شجاعا سانپ، گنجا سانپ، گنجے ناگ کی شکل میں مال ڈھل جائے گا. لہو زبیبتان، جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطبقہ، وہ اس شخص کا توق بن جائے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن. توق کہاں ہوتا ہے؟ گردن میں. یعنی یہ مال کیا بن جائے گا؟ ناگ. اور ناگ کیا بن جائے گا؟ توق، گلے پہ لپٹ جائے گا. سانپ تو دور سے بھی نظر آ جائے نا، حتیٰ کہ وہ کھیلتے ہیں نا جو فال سانپ سے، تو اس کو بھی دیکھ کے بندہ ڈر جاتا، پتا ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی ڈرتا ہے انسان. ثم پھر یأخذ بلحظمتیہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دونوں گالوں، یعنی بشدقیہ، دونوں باچھوں یا گالوں کو پکڑ لے گا. یعنی اس طرح گردن میں راؤنڈ کر کے یہاں آ جائے گا، یعنی ان جگہوں کو پکڑ لے گا. ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آیت ہے؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، مت گمان کریں، مت سمجھیں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے ان کو عطا کی، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، یعنی مال، هو خيرا لهم، کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہوگا، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قیامت کے دن جس مال کے ساتھ وہ بخل کریں گے وہ ان کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہو جائے گا وہی مال. بابن ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، باب جس مال کی زکات دے دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، آپ نے فرمایا 5 اوقیہ چاندی سے کم پر زکات نہیں ہے. اور آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے تولے؟ 52 تولے. یعنی جن لوگوں کے پاس اتنی رقم ہو ان کو زکات لگے گی. وقال احمد بن شبیب ابن سعید حدثنا ابی ان یونس ان ابن شہاب ان خالد ابن اسلم قال خرجنا مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے. فقال اعرابی، تو ایک اعرابی نے کہا اخبرنی عن قول اللہ، مجھے بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی مجھے اس کی تفسیر کیجیے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر من کنزها فلم يؤد زکاتها فویل له. تو ابن عمر نے اس کی تفسیر کیا کی کہ جس نے اس کو جمع کیا، اس کی زکات نہ دی تو اس کے لیے بربادی. آپ کو کیا یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ شخص عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہے اور پھر کہتا مطلب بتائیے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے لیے بھی قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے، بلکہ پہلی تو ساری تفسیریں عربی ہی میں ہوئی. اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں استعمال کرنا شروع کر دی، تو صرف عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا. قرآن کو جاننے کے لیے قرآن کی تفسیر ضروری ہے. حضرت ابن عمر نے کیا کہا؟ من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا فویل لہ، اس شخص کے لیے بربادی کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکات نہ دی. کنزہا کس سے متعلق ہے؟ لم یؤدی زکاتہا. انما کان ھذا
قبل ان تنزل الزکاۃ، کہ یہ اس وقت آیت آئی تھی کہ جب ابھی زکوٰۃ نازل نہیں ہوئی تھی. فلما انزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی یعنی زکوٰۃ، جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالی نے اس کو مالوں کی پاکیزگی کے لیے کر دیا، یعنی جعلها اللہ، کر دیا اس آیت کو اللہ نے طہر للاموال، مالوں کے لیے. اگلی حدیث. حدثنا اسحاق بن یزید اخبرنا شعیب بن اسحاق قال الاوزاعی اخبرنی یحیی بن ابی کثیر ان عمرو بن یحیی بن عمارہ اخبره عن ابیہ یحیی بن عمارہ ابن ابی الحسن انه سمع ابا سعید رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں. صدقہ بمانا زکوٰۃ ہے یہاں. ولیس فیما دون 5 زود صدقہ، اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ، یعنی اگر کسی کے گھر میں 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں. ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور نہ ہی 5 سے کم اوسق یا وسق کھجوروں پر صدقہ ہے. وسق جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے کھجوروں کو یا غلے کو ناپنے کے لیے. حدثنا علی سمع حشیما اخبرنا حسین عن زید بن وہب قال مررت بالربزۃ. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اگر کوئی شخص ڈھیروں مال بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے اس کے لیے باعث وبال نہیں. لیکن حضرت ابو ذر الغفاری جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مال بالکل رکھ سکتے ہی نہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی، اپنی ایک سوچ تھی، کیونکہ اگر مال ہو ہی نہ تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی، اگر مال ہوگا ہی نہیں تو یہ میراث کہاں سے ہوگی، یعنی پھر تو قانون میراث بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو زکوٰۃ کا قانون دینا بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی قانون دے دیتے اور وہ یہ تھا کہ لوگوں جو مال ہے گھر میں نکال دو. تو سمپل مسئلہ تھا، آسان ہو جاتا. علم الفرائض کہہ دیا گیا علم المیراث کو، کہ جس کا سیکھنا فرض ہے، فرض کفایہ، چند لوگوں کو تو لازمی آنا چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی، اور حساب کتاب عموماً مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان علوم کو سیکھنا فرض کیا گیا. تو یہ کیوں فرض کہ مال ہوگا تو یہ علم آپ کو فائدہ دے گا، اگر مال ہی نہیں تو اس کا پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. تو یہاں پر اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی باتیں بیچ میں آئیں گی اور ان کا جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ مال ہونا نہیں چاہیے، جبکہ دوسرے صحابہ کرام کی رائے اس سے برعکس ہے. یہ اور اس سے اگلی اور حضرت ابو ذر غفاری سے متعلق جو بھی احادیث آئیں گی اس کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیے. کہتے ہیں کہ مررت بالربزہ، زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربزہ کے پاس سے گزرا. وَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وہاں مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ ملے. ربزہ ایک گاؤں ہے مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر. حضرت ابو ذر غفاری وہیں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی مدینہ کے اندر نہیں تھے، باہر تھے، درویش انسان تھے. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، کس سے؟ ابو ذر غفاری سے. ما انزلک منزلک ھذا، تمہیں تمہاری اس جگہ پر کس نے اتارا، یہاں کیوں رہتے ہو، یعنی مدینہ میں کیوں نہیں رہتے، ربزہ میں کیوں رہتے ہو؟ قال، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. کیا قصہ؟ کنت بالشام، میں شام میں رہا کرتا تھا. اور آپ سوچیں گے کہ مدینہ چھوڑ کے شام کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ مسلمان جو جہاد کرتے چلے گئے تو جہاں جہاں وہ گئے وہیں بستے چلے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کو سکھا سکیں. کہتے کہ میں شام میں تھا. فاختلفت انا و معاویہ، تو میرا اختلاف ہو گیا حضرت معاویہ سے، کیونکہ وہ شام کے اس وقت گورنر ہوں گے، حضرت عثمان کے دور خلافت کی بات ہے، کہ میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. کس آیت پر؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ پر. قال معاویہ نے کہا، نزلت فی اہل الکتاب، کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے. فقلت، تو میں نے کہا، نزلت فینا وفیہم، کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی. فکان بینی و بینہ فی ذالک، تو ہو گیا میرے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی کیا؟ بحث مباحثہ، تکرار ہو گئی. وکتب الی عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا میری شکایت کرتے ہوئے، یعنی تکرار زیادہ ہو گئی ہوگی، جس پر حضرت معاویہ نے ابو ذر غفاری کی شکایت کس کو بھیجی؟ حضرت عثمان کو، کہ یہ لوگوں پہ تشدد برت رہے ہیں. اچھا، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پریچ کرنے والا ہو کہ جو لوگوں کو کہے کہ جو بھی مال رکھے اس کے لیے وہ کنز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہی ہو تو اس کو وہ کنز نہیں رکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی بات تھی اور پھر اس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوگا، اور امیر معاویہ کو وہاں کے نظم و نسق میں مشکل پیش آ رہی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے امیر کو، کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے امیر یعنی حضرت عثمان کو خط لکھ بھیجا اور اس میں حضرت ابو ذر کی شکایت کی. فکتب الی عثمان، تو حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو خط لکھا، ان اقدم المدینہ، مدینہ آ جاؤ، مت رہو وہاں.
فقدمتها، تو میں ان کے پاس آ گیا. فکثر علی الناس، تو میرے پاس بہت لوگ آنے لگے. حتی کأنہم لم یرونی، یہاں تک کہ گویا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو. قبل ذالک، اس سے پہلے. یعنی ان کی درویشی اور ان کے زہد اور تقوی اور دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے، اور ویسے بھی یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مال اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، تو ظاہر بہت صدقہ خیرات کرتے ہوں گے. مال غنیمت میں جو حصہ ان کا آتا ہوگا، آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے جب فوت ہوئے تو 6.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی ان کی. تو اگر صحابہ کرام میں سے اکثریت کے پاس اتنا مال ہو اور یہ ہر وقت اپنا مال دوسروں کو دیتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے بھی لوگوں کو ملتا ہے کچھ، لوگ خود بخود وہاں جمع ہونے لگتے ہیں. اور ان کا یہ استغنا تھا کہ وہ خود اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، دے دیتے تھے. اور جیسے ایک روایت میں آتا نا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے. جب آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو قدرتی طور پر لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آپ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے. دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو. ایک کا فائدہ یہاں ہو سکتا ہے اور ایک کا کہیں اور ہوگا، تو جو آپ کو پسند ہو وہ کر لیں. خیر، اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگ ان کے پاس بہت آنے لگے. حتیٰ کأنہم لم یرونی قبل ذالک، اتنے کہ گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. فذکرت ذالک لعثمان، میں نے یہ بات حضرت عثمان کو بتائی. فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ان شئت، اگر تم چاہو، تنحیت، تو تم گوشہ نشین ہو جاؤ. فکنت قریبا، تو تم قریب ہی ہوگے. ناحیہ گوشے کو کہتے ہیں نا، کونے کو، یعنی کہیں اور جا سکتے ہو. کیونکہ حضرت ابو ذر جہاں مال نہیں پسند کرتے ہوں گے وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور دوسری ریزن یہ بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی حکومت کے اندر کوئی شخص امیر کو چھوڑ کر کسی اور کے ارد گرد جمع ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک فتنے کا سبب ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ ایک کنارے پہ ہو جائیں. فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، تو یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ آ بیٹھا ہوں، یعنی ربضہ میں رہتا ہوں گوشہ نشین ہو کر. ولو امروا علی حبشیا، اور اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیں، لسمعت واطعت، تو میں اس کی بات سنوں اور اطاعت کروں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اولی الامر میں کون آ جاتے ہیں؟ یہ خلفاء بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، مختلف اس کی تفسیریں ہیں، یعنی کون کون اس میں شامل ہے. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو میں اس کی بھی بات مانوں گا. حضرت عثمان تو حضرت عثمان ہے، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. اگر کوئی عام سا شخص بھی جو کالے کلوٹے رنگ کا ہو، لیکن اگر اسے میرا امیر بنا دیا گیا تو میں اس کو فالو کروں. یہ ہے وہ ڈسپلن جس نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. اور ہمارے ہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. بہرحال یہ تو قصہ تھا حضرت ابو ذر غفاری کا. ایک اور بات یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا شام کے ملک میں. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا پھر مدینہ میں آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ ابو ذر نے کہا میں اپنی تلوار سنبھالوں گا اور ماروں گا. آپ نے فرمایا میں تجھ کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں، تو سن لے اور کہا مان لے، اور جہاں وہ تجھ کو ہانکے وہیں چلا جا. ابو ذر نے اسی حدیث پر عمل کیا اور دم نہ مارا. یعنی بجائے اس کے کہ بہت لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور وہ ایک بغاوت کھڑی کر دیتے اور لوگوں کو امیر کی بیعت چھڑوا کے اپنے پیچھے جمع کر لیتے، تو یہ ایک بات مسلمانوں کے درمیان شدید نقصان دہ ثابت ہوتی. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کی. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا الجریری عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا ابي حدثنا الجريري حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش. ابو العلاء کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں یا سرداروں کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ملا قال الملأ الذين قرآن پاک. فجاء رجل، تو ایک شخص آیا، خشن الشعر، جس کے بال سخت تھے. خشن خشونت کہتے ہیں سختی کو. والثياب، اور کپڑے بھی کھردرے تھے، موٹے کپڑے. والهيئة، اور ہیئت حالت جو تھی، اپیئرنس جو تھا وہ بھی بڑا خشک تھا. حتى قام عليهم، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس کھڑا ہوا. فسلم، سلام کیا. ثم قال، پھر کہنے لگا، بشر الکانزین، خوشخبری دو مال جمع کرنے والوں کو. کانزین کنز سے، یعنی کنز رکھنے والوں کو. بردف، ردف کہتے ہیں پتھر کو، ایک پتھر کی. یحمى علیہم فی نار جہنم، جو جہنم کی آگ میں ان پہ تپایا جائے گا. ثم یوضع، پھر رکھ دیا جائے گا. علی حلمۃ ثدی احدہم، ان میں سے ایک کی چھاتی کی گھٹنی یعنی نپل پر. حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ پتھر نکلے گا. من نغز کتفہ،
اس کے کندھے کی ہڈی سے. نغز جو ہے یہ پتلی ہڈی جو مونڈھے کے کنارے پہ ہوتی یہاں پر، یعنی اس طرح نکلے گا. وَيُوضَعُ عَلَى نُغْزِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلْ. اور پھر وہاں دوبارہ جہاں سے نکلے گا پتھر وہیں رکھا جائے گا تو وہ گھٹنی کے راستے پھر باہر آ جائے گا. يَتَزَلْزَلْ اور پتھر ڈھلکتا رہے گا. ثُمَّ وَلَّى پھر اس نے پیٹھ پھیر لی. فَجَلَسَ پھر بیٹھ گیا. إِلَى سَارِيَةٍ ایک ستون کے پاس. وَتَبِعْتُهُ میں اس کے پیچھے گیا. وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ اور اس کے پاس جا بیٹھا. یہ تھے اصل میں حضرت ابو ذر غفاری ہی. وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہے کون. فَقُلْتُ لَهُ میں نے اس سے کہا لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُ الَّذِي قُلْتَ. میں نے اسے جا کے کہا جو بات تم لوگوں کو کہہ کے آئے ہو وہ ان کو اچھی نہیں لگی. قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. وَقَالَ لِي خَلِيلِي اور میرے دوست نے کہا. قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ میں نے پوچھا تمہارا دوست کون. قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ابا ذر اے ابو ذر اتبصر احدا کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو. قال کہتے ہیں فنظرت الى الشمس تو میں نے سورج کی طرف دیکھا. ما بقي من النهار تو نہ بچا تھا دن میں سے. وانا ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرسلني في حاجة اور میں سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں. یعنی احد پہاڑ دکھایا اور پہاڑ پر کیا ہوتا ہے کہ آخری دھوپ بھی پڑ رہی ہوتی ہے تو شاید اس لیے مجھے متوجہ کی کہ دیکھو دھوپ ڈھل گئی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچ گئی ہے تو شاید اس لیے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کا احساس کر کے. پھر کیا ہوا. قلت نعم میں نے عرض کیا جی ہاں. قال ما احب ان لی مثل احد ذهبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کروں گا کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. انفقه كله کہ میں اس سارے کے سارے کو خرچ کر دوں. الا 3 دنانیر مگر 3 دینار چھوڑوں یعنی 3 دینار کے علاوہ سارا سونا خرچ کر دوں. وان هؤلاء لا يعقلون اور یہ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں. انما یجمعون الدنیا یہ لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں. لا واللہ لا اسألهم دنیا نہیں اللہ کی قسم میں ان سے دنیا کا کوئی نہیں سوال کروں گا. لا استفتهم عن دین اور نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا. حتی القی اللہ عز وجل یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے مل جاؤں. چونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا حضرت ابو ذر نے اس کو اپنے لیے بھی سمجھا. کیوں آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے کیوں اور باقی امت کے لیے کیوں نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا جو مال بچے وہ ورثے میں تقسیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انبیاء کا ورثہ کیا ہے علم ہے. لہٰذا آپ کو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ اسے راہ خدا دیتے جائیں. لیکن جب بھی کسی صحابی نے پیچھے آپ 2 روایتیں پڑھ چکے ہیں اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں آپ نے اجازت نہیں دی. آدھا دے دیں آپ نے اجازت نہیں دی. آپ سے تیسرے کے بارے میں پوچھا گیا 1/3 کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 لیکن والثلث کثیر اور دوسری روایت میں آتا ہے والثلث کبیر کہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی. حضرت ابو ذر کی رائے کس حدیث پر مبنی تھی. اس حدیث پر مبنی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یہ دیکھو اس وقت احد کو اتنا بھی اگر مجھے سونا مل جائے تو میں رات نہ گزرنے دوں اس پر سب تقسیم کر دوں. ہاں 3 دینار رکھو. اب یہ 3 دینار کیوں 3 دینار اس پر مفسرین نے بڑی باتیں کی. کسی نے کہا کہ جی اس لیے کہ شاید آپ پہ کوئی قرضہ ہوگا اس دن تو اس کو چکانے کے لیے. کسی نے کہا کہ نہیں منیمم اتنا مال ہے جو انسان رکھ سکتا ہے اپنی ایک دن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ ایک دن اپنی ضرورت پوری کر لو اور اگلے دن کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مالک ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری کی جو رائے تھی وہ اس حدیث پر تھی جبکہ دوسری چیز ان کے سامنے نہیں تھی. اس لیے وہ لوگوں کو پریچ بھی یہی کرتے تھے اور لوگوں کو برسر عام یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی مال کوئی بھی رکھے گا ان کی پکڑ ہو جائے گی. جبکہ بات اصل میں یہ نہیں تھی. اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ مال رکھنا برا نہیں. اصل برائی کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یعنی فرض تو فرض ہے اس کے ساتھ جیسے نمازوں میں فرض نماز کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں آپ تو بعین ہی آپ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دیتے ہیں. آپ فرض روزوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں نفلی روزے. آپ فرض حج کے علاوہ کیا کرتے ہیں عمرہ. ٹھیک ہے نا. تو ہر فرض عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی شامل ہیں. تو اسی طرح مال میں صرف زکوٰۃ نہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر کہ اس میں سے خرچ کریں. اور ہر شخص کی پھر وہ چوائس پہ رکھ دیا گیا جیسے نوافل میں عام طور پر ہوتا ہے. اس پہ کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی پابندی نہیں رکھی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیوں نہ رکھا اس لیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے مکہ کے شاید پہاڑ پیش کیے گئے اور آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سب آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں. لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو خود اختیار کیا. اور آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ امیر ہو کر نمونہ بننا تو سب کو اچھا لگتا ہے
غریب ہو کر نمونہ بننا جو ہے، اور غریبوں کے لیے نمونہ بنانا کہ جس طرح کا بھی حال ہو انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہے، یہ ایک زیادہ مشکل ترین مثال تھی جو آپ نے پیدا کی. باب انفاق المال فی حقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا، لا حسد، نہیں ہے کوئی حسد یا حسد کرنا جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر دو باتوں میں، دو چیزوں میں. اور اردو میں یہ حسد کے معنوں میں نہیں بلکہ رشک کے معنوں میں آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ حسد اور رشک میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ غضب ایک بری چیز ہے نا، غضب غصہ، لیکن بعض غصے پسندیدہ ہے. قتل بری چیز ہے نا، لیکن بعض جگہ قتل کرنا پسندیدہ ہے. اسی طرح جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، غیبت کرنا بہت بڑی برائی ہے، لیکن بعض اہم جگہوں پر بتا دینا ضروری ہوتا ہے. تو گویا اسلام کی جو فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں پابندیاں ہیں وہاں رخصتیں بھی ہیں، تو یہاں پر حسد کی اجازت نہیں. اور حسد کیا ہے؟ انسان یہ کہے کہ یا اللہ وہ فلاں کے پاس جو چیز ہے اس سے چھین لے اور مجھے دے دے. ہاں اگر آپ ویسے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی دے تو یہ رشک ہے، لیکن اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے کیا مانگو؟ اس کا فضل مانگو. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. آپ کو کیا دنیا میں ایک ہی انسان نظر آتا ہے جس کے پاس بھلائی، اور آپ اسی بات کے ترپے ہیں کہ اس کی بھلائی چھن جائے؟ آپ اس کی بھلائی لینے کی بجائے اللہ سے بھلائی مانگے کہ جس کی بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے جو کسی ایک شخص کے پاس ہے، اس کو بھی اسی نے دی. تو جو اس کو دے سکتا ہے وہ کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ لہٰذا اردو میں حسد اور رشک دو الگ لفظ ہیں. عربی میں جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو یہ قرینہ بتاتا ہے کہ مکروا مکر اللہ میں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے تدبیر کی کا ہم ترجمہ کریں گے، مختلف ایکسپریشن استعمال کریں گے. عربی میں یہ عام ہے. نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھولنے والی صفت ہے؟ نہیں، وہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتی، یہ جواب کے طور پر عربی محاورہ ہے. تو یہاں جو لا حسد کا یہ مطلب نہیں کہ حسد جائز ہو گیا، اور وہ خاص حسد جو آپ ایک مخصوص نیگیٹو صفت ہے وہ رشک کے معنوں میں. کون ہے وہ جس پر آپ رشک کر سکتے ہیں یا جس طرح آپ بننے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو. ٹھیک، یعنی مالدار پر رشک جائز ہے، لیکن کس مالدار پر؟ ہر مالدار پر نہیں. اس مالدار پر کہ جس کے پاس مال ہو فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، پھر اسے توفیق دی ہو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی. ہلاکتی ہلاک کرنا یعنی خرچ کرنا مراد ہے، کہ وہ مالدار جس کے پاس مال ہے اور ساتھ وہ خیر میں خرچ بھی کرتا ہے، ایسے مالدار کے اوپر رشک کرنا چاہیے. اور اگر یہ بات ہی غلط ہوتی کہ مالدار ہونا ہی ایک برائی ہے، اور جس طرح ابو ذر فتویٰ لگا کے چلے گئے اور لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا، اگر اس قسم کے فتوے آپ دینے لگے تو پھر اس حدیث کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، حق کے معاملے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق ملے. ورجل آتاہ اللہ حکمہ، اور ایسا شخص کے جسے اللہ نے حکمت دی ہو، یعنی دین کی سمجھ، دانائی، فہم، فہو یقضی بہا، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی عمل کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی صحیح مشورہ دیتا ہے، ویعلمہا، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، صرف اس حکمت کو اپنے تک نہیں رکھتا. تو یہ دو لوگ جو ہیں یہ قابل رشک ہیں. باب الریاء فی الصدقہ، صدقے میں ریاکاری کرنا. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ساتھ مت ضائع کرو. الی قولہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس کا کہنا ہے، سلدا، یہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے قرآن میں، فترکہ سلدا، کہ وہ اسے چٹیل چھوڑ دے، لیس علیہ شیء، یعنی اس پر کچھ بھی نہ باقی رہے. وقال اکرمہ وابل، وابل کا کیا معنی ہے؟ مطر شدید، شدید بارش. والتل، اور تل الندى شبنم، یعنی صدقے کی جو اقسام ہے یا نیت کا جو فرق ہے وہ ایک ہی مال کو کیا بنا دیتا ہے، یا مٹی کا غبار، یا پھر وابل کی شکل میں، یا پھر شبنم کی شکل میں. یہاں پر سلدا کیا ہے؟
ڈھیروں مال ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ گرد و غبار پڑ جائے، تیز بارش آئے تو اس کو دھو ڈالے. اور دوسری جگہ کیا آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا باغ جو ہے وہ اونچی مقام پر ہو، تیز بارش برستی ہے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر صرف تل ہے یعنی صرف چند چھینٹے بھی اخلاص کے پڑ جائیں تو وہ بھی بہت اچھا، اس سے بھی پھل آ جائے گا. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے. کوانٹٹی ہو تو بڑا بھلا ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن اگر کوانٹٹی نہیں اور اخلاص بھی ہے تو بھی بڑا پھل آ جائے گا. اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری صدقے کو برباد کر دیتی ہے. اور کیا ریاکاری ہے کہ لوگ کہیں واہ بھائی بہت تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے،